کہ صوم کا ویسے تو مطلب ہے بچنا، اب وہ کسی بھی چیز سے بچنا ہو، لیکن صوم کو جب اصطلاح کے اندر دیکھتے ہیں تو کچھ خاص چیزیں ہیں کہ جن کی فہرست ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ صاحب ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ بچانا ہے تو کب بچانا ہے؟ کہ ماہ رمضان میں بچانا ہے، پورے ماہ رمضان کے اندر بچانا ہے، صبح سے لے کر مغرب تک بچانا ہے. اور سب سے اہم سوال کہ کیوں بچانا ہے، وہ جواب آتا ہے قربتاً اللہ. یہ سارا کام اس لیے کرنا ہے کیونکہ خدا نے ہم سے اس بات کا تقاضا کیا ہے، ہم سے اس کام کو مانگا ہے. اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں قربتاً اللہ سے. فقہ کے اندر قربتاً اللہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے کسی کام کو انجام دینا. یہاں پر ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کا سامان ہے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور بالکل حق ہے یہ بات آنا کہ یہ کام ہم کیوں انجام دیں. شریعت کے اندر عبادات میں خاص طور پر جتنے کیوں ہیں ان کا جواب اس عبادت کے اندر دیا گیا ہے کہ اگر نیت یہ نہیں ہے تو یہ عبادت بنتی ہی نہیں ہے. یہ عبادت اس وقت بنتی ہے جب اس کیوں کو آپ سمجھ لیں. اور وہ کیوں کیا ہے کہ جب خالق کو مانا ہے تو اس خدا کو ماننے کے بعد جس ذات کو مانا ہے اس ذات کی بات کو بھی ماننا شروع کرو. اس ذات کی بات کو اگر مان لیا تو پھر اس کے بعد سارے کیوں ایڈریس ہو جاتے ہیں. نماز کیوں پڑھیں؟ قربتاً اللہ. روزہ کیوں رکھیں؟ قربتاً اللہ. زکوٰۃ کیوں نکالیں؟ قربتاً اللہ. جہاد کیوں کریں؟ قربتاً اللہ. یہ سارے کے سارے کام کیوں کیے جائیں؟ اس لیے کہ میرے خدا نے اس کام کا مجھے حکم دیا ہے، لہٰذا اس کام کو کرنا میری ذمہ داری ہے. میرا خالق اگر مجھ سے اس کام کے ذریعے سے راضی ہوتا ہے تو میں اسی کام کو انجام دوں گا. یہ اگر ایک انسان کے لیے عبادت کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو اس کے بعد جتنے بھی کوشچنز اس کے ریزن کے حوالے سے آتے ہیں وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، وہ ایڈریس ہو جاتے ہیں. پھر وہ دوسرے فوائد جتنے بھی ہیں وہ آپ گنتے رہیے، وہ اس کی حکمتیں ہیں، وہ اس کی وزڈم ہے، وہ اس کی فلسفی ہے، وہ آپ کرتے رہیں. کہ مثال کے طور پر روزہ انسان اگر رکھتا ہے تو اس کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا، وہ ٹھیک ہے، وہ حق ہے، مگر صحت پر اس کے اچھے اثرات وہ اس کے بائی پروڈکٹ ہیں، وہ اس کے فرنج بینیفٹس ہیں. جس طرح سے ایک آپ کی اصل سیلری ہوتی ہے، کچھ آپ کو بونس مل جاتا ہے، تو یہ اصل نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ میرا خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے لہٰذا میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں. اب طے ہے کہ جب پروردگار عالم کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا تو اس نے اتنا کچھ مجھے عطا کیا ہے، تو جب اس کے کہنے پر میں یہ عبادت کا تحفہ اسے پیش کروں گا تو وہ کیا کچھ مجھے عطا نہیں کرے گا. وہ اپنی جگہ پر ہے کہ صحت میں بھی برکت ہو جائے گی، رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، عمر میں بھی برکت ہو جائے گی، اور بہت سارے فائدے حاصل ہو جائیں گے، ایک روحانی سیٹسفیکشن حاصل ہو جائے گا. وہ سب اپنی جگہ پر ہے، مگر جو بنیادی بات ہے وہ یہی کہ چونکہ میرا خدا مجھ سے یہ کام چاہتا ہے لہٰذا میں اس کام کو انجام دوں گا. جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو نہج البلاغہ کے اندر بھی اس بات کو سمجھایا کہ الاسلام هو التسلیم، کہ اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا. یا تو پہلے طے کرو کہ خدا ہے ہی نہیں. اگر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں تم خود بخود پیدا ہوئے ہو، تمہیں کسی نے پیدا نہیں کیا، کوئی خالق تمہارا نہیں ہے، کوئی مالک تمہارا نہیں ہے، تو پھر تو یہ بحث ہی بیکار ہے. پھر کون سی عبادت اور کیسی عبادت اور کس طرح کی عبادت، پھر تو یہ سارا چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا. پھر تو روزہ چھوڑیے، نماز بھی ختم اور پورا دین ہی ختم. لیکن اگر ایک انسان ونس وہ کنونس ہو جائے کہ خدا تو ہے، پروردگار تو ہے کہ جس نے مجھے پیدا تو کیا ہے، تو جب پیدا کیا ہے اور میرے لیے یہ چیز واضح ہو جائے کہ اس پیدا کرنے والے نے مجھ سے کسی چیز کا تقاضا کیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ الاسلام هو التسلیم. جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہاں وہ اللہ ہے تو پھر اسلام نام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں سرنڈر کر دو، سبمٹ کرو. جو اس کی مرضی ہے اس کے آگے اپنی مرضی کو سرنڈر کر دو. مرضی مولا از ہمیں اولا، کہ جو مولا کی مرضی ہے وہ سب سے اولا ہے، وہ سب سے زیادہ اولویت رکھتی ہے. تو یہ قربتاً اللہ کے جذبے کے تحت اگر اس عبادت کو انجام دیا جائے تو پھر یہ صوم کی عبادت مٹیریلائز ہوتی ہے اور اپنا اصل رنگ حاصل کر پاتی ہے.